بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26واں پارہ پڑھا گیا ہے اور اس ایک پارے میں کل 5 صورتیں تلاوت کی گئی ہے۔ پہلی صورت سورۃ الاحقاف، پھر سورہ محمد، پھر سورۃ الفتح، پھر سورہ حجرات اور پھر سورہ قاف۔ ان 5 صورتوں میں خلاصے کے طور پہ 10 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورۃ الاحقاف میں ہے، اللہ پاک نے اولاد کے 2 نمونے پیش فرمائے، یعنی اس دنیا میں انسان کو جو اولاد ملتی ہے اللہ پاک نے فرمایا وہ 2 طرح کی ہے۔ پہلی اولاد وہ ہے جو اولاد صالحہ ہے، اور ان کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ یہ جو نیک صالح اولاد ہوتی ہے یہ بڑی ہونے کے بعد، سمجھدار اور شعور کو حاصل کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے حق میں دعائیں کرتی ہے، ان کو اپنا محسن سمجھتی ہے، اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے اور اللہ پاک سے شکر ادا کرتی ہے کہ ایسی نیک والدین کی اولاد ہونا ہمارے حصے میں آیا ہے۔ پھر دوسرا نمونہ پیش کیا نافرمان اولاد کا۔ یہ وہ اولاد ہے کہ اگر ان کے ماں باپ ان کو سمجھانے کی، تربیت دینے کی کوشش کریں تو وہ جواب میں ان سے کہتی ہے کہ اف لکما، تم دونوں پر اف ہے، تم تو ہر وقت مجھے نصیحتیں کرنے میں، سمجھانے کے اندر لگے ہوئے ہو۔ تو کتنا واضح اور کتنا بڑا فرق ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان جب بھی اللہ پاک سے مانگے تو یہ دعا کرے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اور نیک اولاد نصیب فرما، اس لیے کہ نیک اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور اس جہاں میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ انسان کے لیے ایک آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے، اور خدا نخواستہ اگر اولاد نافرمان نکلے تو اس سے بڑی مصیبت اس دنیا اور اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ دوسری صورت سورہ محمد ہے۔ اس صورت میں بنیادی طور پر اللہ پاک نے دین اسلام کے ایک اہم اور بڑے شعبے جہاد اور قتال کے احکامات کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے، اس لیے اس صورت کا ایک نام سورۃ القتال بھی آتا ہے۔ اور پھر خاص طور پہ جہاد کے نتیجے میں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ کفار اور کافروں کے لشکر کے کچھ لوگ وہ قیدی بن کر آ جاتے ہیں۔ اب جو کافر جہاد کے نتیجے میں قیدی بن جائے، مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے، ان کے ساتھ دین اسلام کا سلوک اور معاملہ کیا ہے، کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ؟ چونکہ اللہ پاک نے اس دین کو یہ خصوصیت دی ہے کہ کبھی بھی ایک مسلمان کسی انسان کی کمزوری اور مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ یہ بڑی اہم بات اور یاد رکھنے کی ہے۔ آپ اگر دنیا کے حالات پہ غور کریں اور تاریخ کا مطالعہ کریں، یا ماضی قریب میں بھی اگر آپ دیکھ لیں، کفر اور اسلام میں ایک بہت بڑا امتیازی فرق یہ ہے کہ جہاں کفر کو غلبہ ملتا ہے، طاقت ملتی ہے اور ظاہری کامیابی ملتی ہے، وہاں آپ کو ظلم کی طویل داستانیں نظر آئیں گی۔ پھر قتل عام ہوتا ہے، پھر عزت پامال ہوتی ہے، پھر یہ فرق نہیں ہوتا کہ یہ عورت ہے، یہ بچہ ہے، یہ بوڑھا ہے، لاکھوں مسلمان لمحوں میں فنا ہو جاتے ہیں۔ جبکہ دین اسلام کی خاصیت اور خصوصیت اور کمال یہ ہے کہ یہ کبھی بھی کسی کی مجبوری سے، کمزوری سے، ضعف سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اس لیے ظلم نہیں ہوتا، منع کیا۔ عین حالت جہاد میں بھی حکم یہ دیا کہ کسی عورت پہ، کسی بوڑھے پر، کسی بچے پر ہتھیار نہیں اٹھایا جائے گا، منع کیا۔ تو اگر کافر قیدی بن کر آ جائے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کریں اور کیا کیا جائے؟ اس لیے کہ بڑا موقع ہے، کافر ہاتھ لگ گئے، دل تو یہ چاہے گا کہ بھئی ان سے خوب دل کھول کے بدلہ لیں، ان کی گردنیں اڑا دیں، جتنا ظلم ہو سکے کر لیں، یا ان کو اپنا غلام نوکر بنا کر رکھ لیں۔ لیکن اس صورت نے بہت واضح طور پہ اس کی تفصیل اور ترتیب بتائی، اور امیر المومنین کو، امیر المجاہدین کو، جو مسلمانوں کے اس وقت کے قائد ہوں،
ان کو اختیار دیا کہ وہ معروضی حالات کو دیکھ کر، یعنی اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کر وہ کوئی بھی اپنی رائے سے فیصلہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر امیر کو یہ لگے کہ بھئی یہ جو کافر قیدی بن کر آئے ہیں ان کو بغیر کسی معاوضے کے، بغیر عوض کے، بغیر کسی سزا کے مفت میں چھوڑ دیں، اور اس چھوڑنے میں فائدہ یہ کہ دین اسلام کا ایک بہت ہی مثبت اور اچھا پیغام کفر تک جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ابھی قریب میں ہمارے پڑوسی ملک کے ایک پائلٹ گرفتار ہوئے اور ان کو اگلے دن بالکل مجاناً جو ہے ان کے حوالے کر دیا گیا مفت میں، اس لیے کہ ان کو محسوس ہوا ہوگا کہ اس فیصلے میں خیر ہے، تو یہ دین اسلام اس کی گنجائش رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک صورت یہ ہے کہ اگر امیر المومنین کو یہ محسوس ہو کہ ان سے کچھ فدیہ لے لیا جائے تاکہ ہمارے مالی حالات بہتر ہو جائیں اور ان پر کوئی دباؤ بھی آ جائے، تو اگر وہ فدیہ لے، تقاضا کرے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے آپ کا ایک قیدی دیتے ہیں، اس کے عوض آپ کو اتنے کروڑ روپے ہمیں دینے، ایک مثال ہے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ نہ تو مفت میں چھوڑے نہ اس کا فدیہ لے، بلکہ اس سے وہ فائدہ اٹھائے جس کی مسلمان کو ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ وہ کافروں کا قیدی کسی ایسے فن کا، کسی ایسے علم کا، کسی ایسے میدان کا ماہر ہے جس کی مسلمانوں کو اشد ضرورت ہے، اور اس کے ثبوت موجود ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس بعض قیدی آئے، آپ نے حکم دیا کہ یہ مسلمان بعض صحابہ کو ان کے ساتھ جوڑا اور کہا کہ یہ ان کو عبرانی زبان سکھا دے۔ وہ قیدی ایسے تھے کہ وہ عبرانی زبان پہ قادر تھے، آپ نے فرمایا کہ صحابہ ان سے جڑ جائیں اور ان سے یہ زبان سیکھ لیں۔ کچھ دن ان سے وہ زبان سیکھی، جب محسوس ہوا کہ فائدہ ہوا پھر ان کو آزاد کر دیا، تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف شکلیں ہیں۔ خلاصہ یہ کہ صورتحال کو دیکھ کر کوئی بھی فیصلہ مسلمانوں کے امیر کر سکتے ہیں، یہ اس کی ثوابدید اور اس کی سمجھداری پر موقوف ہے۔ تیسری بات سورۃ الفتح ہے۔ اس سورت کی بالکل ابتدا میں ذکر ہے صلح حدیبیہ کا۔ آپ حضرات اس سے واقف ہیں کہ سن 6 ہجری میں آپ علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں ایک خواب دیکھا، اور خواب دیکھا کہ میں احرام باندھ کر صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے آ رہا ہوں، اس لیے کہ مکہ سے آئے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے اور آپ کو یاد بھی آتی تھی مکہ کی۔ تو جب خواب دیکھا تو آپ اٹھے اور آپ نے کہا کہ عمرے کی تیاری کریں، اس لیے کہ پیغمبر کا خواب وحی ہے۔ چنانچہ 1400 صحابہ اکرام تیار ہوئے اس سفر کے لیے اور احرام باندھ کے روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ کے بالکل قریب حدود حرم کے ساتھ لگا ہوا علاقہ ہے حدیبیہ۔ حدیبیہ کا آدھا حصہ مکہ میں ہے اور آدھا حصہ مکہ سے باہر ہے، یہ اس جگہ کی ایک خصوصیت ہے۔ آپ جب حدیبیہ پہنچے تو کافروں نے آ کر اپنا پیغام اور آدمی بھیجا کہ آپ نہیں آ سکتے عمرے کے لیے، ممانعت ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا ہم تو کریں گے، اگر ان کو لڑنا ہے تو ہم لڑائی کے لیے بھی تیار ہیں۔ خیر بات چیت کا ایک سلسلہ شروع ہوا، ان کے آدمی آئے، حضور سے ملاقات کی، حضور نے ان کے سامنے کچھ باتیں رکھی، کئی دفعہ ہوتے بالآخر یہ طے ہوا، ایک معاہدہ طے ہوا، اور اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس میں 3 شقیں رکھی گئی۔ پہلی شق یہ تھی کہ اس سال تو عمرہ نہیں کرنا ہے، مسلمان واپس جائیں، اگلے سال آئیں گے، اور آئیں گے بھی تو ہتھیار بند کر کے آئیں گے، کھلے ہوئے ہتھیار نہیں ہوں گے۔ دوسری شق یہ تھی کہ آئندہ مسلمانوں میں اور کافروں میں، مشرکین مکہ میں 10 سال تک جنگ بندی ہو جائے گی، جنگ نہیں کریں گے آپس میں۔ تیسری شرط بڑی عجیب تھی کہ اگر اس 10 سال کے عرصے میں اگر کوئی مسلمانوں میں سے یعنی مدینہ میں سے کوئی آدمی مکہ آ جائے تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے، بلکہ یہ ان کا آدمی بن جائے گا، اور اگر اس دوران مکہ سے کوئی کافر مدینہ چلا جائے مسلمان بن کے، اسلام قبول کر کے، تو مدینہ والے اس کو واپس کریں گے۔ حالانکہ بالکل یہ چیز عقل کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ یہ 3 باتیں آپ علیہ السلام نے قبول فرمائی، اور اس پر بعض صحابہ کو اشکال بھی ہوا کہ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا حق پر ہیں۔ فرمایا پھر ہم کیسے اس بات کو قبول کر لیں؟
آپ نے فرمایا اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ یہ فتح مبین ہے، لہٰذا تم اس کی ابتدا کو مت دیکھو، اللہ نے اس کے انجام میں بڑی خیر رکھی۔ اور یہی ہوا، یہی صلح حدیبیہ جو ظاہری طور پہ محسوس ہوتا تھا کہ مسلمانوں نے کمزوری قبول کی ہے، لیکن وہ آگے چل کر فتح مکہ کا ذریعہ بن گیا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اس لیے بہت سارے موقعوں پر بڑے لوگ جو امت کے بڑے ہوتے ہیں وہ ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جو نوجوانوں کی سمجھ میں نہیں آتے۔ ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمارا حق مارا گیا یا ہم نے کمزوری قبول کر لی، لیکن اس کے انجام میں مستقبل میں بہت بڑی خیر ہوتی ہے، اس لیے بڑوں کی مان کے چلنا چاہیے۔ چوتھی بات جو سورہ فتح میں ہے، ذکر ہے بیعت رضوان کا۔ یہ اسلامی تاریخ کی وہ عظیم بیعت ہے کہ جس کا سبب بنے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ۔ اور عجیب بات یہ ہوئی کہ جب یہ معاملات چل رہے تھے صلح حدیبیہ کے، جو ابھی بات ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم میں سے ایک آدمی مکہ جا کر مکہ والوں سے وہاں ملاقات کرے۔ کون جائے؟ مشورہ ہوا بالآخر سب نے کہا کہ ایک آدمی حضرت عثمان ایسے ہیں کہ جن کے مزاج میں بھی نرمی ہے اور جو ان کے لیے بھی قابل قبول ہے، اور وہاں ان کی بڑی دوستیاں تھیں مکہ والوں سے، وہ ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ تو سب نے کہا کہ حضرت عثمان کو بھیجیں، یہ نرم آدمی ہے، یہ بات کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ حضرت عثمان چلے گئے۔ وہاں جب گئے تو کسی نے افواہ اڑا دی، بات اڑا دی کہ حضرت عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، ایک غلط افواہ تھی۔ اور اس زمانے میں پوری دنیا کا مسلمہ اصول تھا کہ کسی کے قاصد اور نمائندے کو اگر کوئی قتل کرے گا یہ اعلان جنگ ہے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام کو کسی نے بتایا کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا مکہ والوں نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے، لہٰذا ہم تو عثمان کا قصاص لے کر واپس جائیں گے۔ حالانکہ دیکھیں حضرت عثمان آپ حدیبیہ میں ہے، وہ مکہ میں زندہ حیات ہے، لیکن حضور علیہ السلام تک ایک غلط خبر پہنچ گئے۔ علم غیب یہ خاصہ خداوندی ہے، اللہ کا خاصہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم قصاص لیں گے۔ ایک درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے بیعت لی تمام صحابہ سے، سیدھا ہاتھ آپ نے پیش کیا، اور بیعت کس بات پہ لی؟ حضرت عثمان کے قصاص پر۔ تو سب صحابہ آتے تھے، آپ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے تھے اور بیعت کرتے تھے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے صحابہ نے اس موقع پر بیعت کی، اللہ نے سب سے رضامندی کا اعلان فرمایا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اس لیے صحابہ فرماتے تھے حضرت عثمان سے کہ آپ وہ خوش نصیب آدمی ہیں کہ آپ کی برکت سے 1400 افراد کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملا ہے، آپ کی برکت سے، اتنے بڑا انسان تھا۔ تو خیر یہ بیعت ہوئی، تو اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ بعد میں پھر پتہ چلا کہ حضرت عثمان زندہ ہے۔ پانچویں بات جو سورہ فتح میں ہے، اللہ پاک نے حضور کی مقدس جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذکر فرمایا اور ان کی کچھ نشانیاں بتائی، خصوصیات بتائی، صفات بتائی، صحابہ کی پہچان بتائی۔ فرمایا کہ یہ وہ جماعت ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں اتنے ہی رحم دل ہے۔ رحماء بینہم، دیکھیں یہ صحابہ کی صفات ہے۔ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی یہ تصور رکھے، یہ سوچ رکھے، یہ عقیدہ رکھے کہ حضور کی اس جماعت میں آپس میں زدہ زدی تھی یا کوئی اختلاف تھا یا منصب کے لیے لڑائیاں تھی، وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرما رہے رحماء بینہم، صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہربان ہے، نرم ہے، رحم دل ہے۔ لہٰذا یہ سوچ بھی نہیں رکھی جا سکتی ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے عداوت یا دشمنی یا غلط جذبات رکھتے تھے، یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ تو اللہ پاک نے صحابہ کی یہ نشانیاں اس صورت کے آخر میں ذکر فرمائیں۔ چھٹی بات، سورہ حجرات کے شروع میں حضور علیہ السلام کی مجلس کا ایک بڑا ادب ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں آپ کی آواز پر کسی کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔
واقعہ یہ ہوا کہ حضور کی خدمت میں ایک قبیلہ آیا بنو تمیم کا، اور وہ اس مقصد سے آئے کہ ان کے امیر کا انتقال ہوا۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے امیر طے کر دیں کہ کون امیر بن جائے۔ حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی مشورے کی بات ہوتی تو آپ حضرات شیخین سے ضرور مشورہ کرتے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور ان کے مشورے کے بعد پھر آپ اپنی رائے دیتے، پھر کوئی فیصلہ ہوتا۔ جب یہ قوم آئی، انہوں نے کہا کہ امیر طے کر دیں۔ ابھی حضور علیہ السلام نے کوئی بات شروع نہیں کی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ حضرت قعقاع ابن معبد رضی اللہ عنہ صحابی یہ اس قبیلے کے امیر بن جائے۔ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تو انہوں نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ حضرت اقرع ابن حابس امیر بن جائے۔ یعنی دونوں حضرات نے الگ الگ نام لیے۔ یہ بات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوئی، اور انہوں نے حضرت عمر سے فرمایا کہ آپ نے میرے نام کے مقابلے میں دوسرا نام کیوں لیا؟ ہوتا انسان ہے نا، بات چیزیں فطری تقاضا ہے۔ اس پر کچھ آپس میں باتیں ہوئی اور باتیں آواز اونچی ہو گئی اس میں۔ حضور علیہ السلام خاموش تھے، آپ کی موجودگی میں ان حضرات کی آوازیں اونچی ہوئی۔ اللہ نے آیت اتاری، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے پیغمبر سے آگے نہیں بڑھنے کی کوشش کرو۔ جب حضور نے ابھی اپنی کوئی رائے دی نہیں ہے اور تم سے کہا نہیں، مشورہ مانگا نہیں، تم نے آوازیں اونچی کر لی۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور کی آواز پہ آواز اونچی کرو گے سب کے سب اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں۔ اتنے ڈر گئے حضرات شیخین کہ اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کی مجلس میں یہ دونوں حضرات اتنا آہستہ بولتے تھے کہ آپ علیہ السلام کو پوچھنا پڑتا تھا کہ بھئی آپ نے کیا کہا۔ اس لیے یہ حضور علیہ السلام کا ایک حق ہے۔ اور یہاں علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے جو ہمارا عقیدہ ہے کہ چونکہ حضور علیہ السلام اپنی قبر اطہر میں مدینہ طیبہ میں روضہ مبارکہ میں حیات ہیں، حیات فی القبر، یہ اس امت کا اجماعی عقیدہ ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ تو اب حضور اپنی قبر اطہر میں حیات ہے، اور جانے والے امتی جو درود و سلام پڑھتے ہیں اس کو سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ لہٰذا علماء نے لکھا کہ اب بھی یہ حکم ہے کہ جو آدمی حضور کے روضے کے قریب ہو، مسجد نبوی میں ہو، وہ اونچی آواز میں نہیں بولے گا۔ یہ حضور کی مجلس حضور کے ادب کے خلاف ہے۔ آج بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض ناعاقبت اندیش مسلمان عشق رسول کے عنوان پہ جا کے اتنا زور زور سے چیخ چلا کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، بہت بڑی بے ادبی کے مرتکب ہوتے ہیں، بہت بڑی بے ادبی۔ حضور کے روضے پر سلام پڑھنے کا بھی ادب ہے جو تمام مسالک کے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، کسی ایک نے نہیں، سب نے لکھا ہے۔ ان آداب کو پڑھ کر انسان کو مدینہ جانا چاہیے۔ یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ انسان اپنے جذبات کو آداب پر مقدم کر دیتا ہے اور اس جذبات کو نام دے دیتا ہے عشق اور محبت کا۔ معلوم نہیں کہ کتنی بڑی پکڑ اللہ پاک کی طرف سے آ سکتی۔ اس لیے علماء نے مسجد نبوی کے بہت بڑے آداب لکھے، انسان کو وہ آداب سیکھ کر وہاں کی حاضری دینی چاہیے۔ ساتویں بات جو سورہ حجرات میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے پیغمبر کو اس انداز میں مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ حضور علیہ السلام اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، ایک گاؤں کے کچھ لوگ آئے۔ چونکہ دیہات کے لوگوں میں عام طور پہ جیسے ہوتا ہے، ان کو ادب آداب سے اتنی واقفیت نہیں ہوتی، وہ سادہ زندگی گزار رہے ہوتے۔ تو وہ جب آئے تو ان کو پتہ چلا حضور حجرے کے اندر ہے، تو انہوں نے اپنے دیہاتی ماحول کے اعتبار سے باہر کھڑے ہو کر کے آواز دی، یا محمد اخرج الینا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آئے ہیں، آپ باہر آ جائیں۔ باہر سے آپ کا نام لے کر آواز دی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے پیغمبر کو ایسے نہیں پکارا جا سکتا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کے پکارتے ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا پورے قرآن کریم میں کہیں اللہ پاک کی ذات نے اپنے آخری پیغمبر کو یا محمد نہیں کہا ہے، کہیں نہیں کہا۔ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی،
یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، ہر جگہ آپ کے صفاتی نام لے کے پکارا ہے۔ انسان کیسے جرأت کر لیتا ہے یا محمد یا محمد یا محمد؟ آداب کے خلاف ہے، منع کیا گیا اس کو۔ 8ویں بات جو سورہ حجرات کے اندر ہے، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ان روحانی اور اخلاقی امراض اور گناہوں کا جو ایک انسان کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کی اصلاح نہ کی جائے، ان کی فکر اور علاج نہ کیا جائے تو یہ انسان کو بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ وہ اخلاقی اور روحانی امراض کون سے ہیں؟ بہت تفصیل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ سنی سنائی بات کو آگے مت پھیلاؤ۔ جو بات تمہیں پہنچ جائے، جیسے آج کل ہے، بس ایک بات آئی اور نیچے لکھ دیا پلیز فارورڈ، اس کو آگے بھیج دیں، بس پھر اس کو بھیجنا ہے۔ گروپوں کے گروپ میں شیئر ہو رہی ہے بات، کوئی تحقیق نہیں، کوئی اس میں احتیاط نہیں۔ پھر خاص طور پہ وہ میسیجز جو قرآن، حدیث، مسائل دین سے متعلق ہو، اس کو آگے بھیجنے میں انسان کو 1000 بار پہلے سوچنا چاہیے کہ بات صحیح ہے غلط ہے، مستند ہے نہیں ہے، احتیاط کے متقاضی۔ اسی طریقے سے فرمائے کہ آپس میں ایک دوسرے پر تانے مت لگاؤ، ایک دوسرے کی عیب جوئی مت کرو، ایک دوسرے کے برے القاب مت رکھو۔ برا لقب یہ جو ہوتا ہے نا، کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس کو ٹگنا کہا، کوئی موٹا ہے تو اس کو موٹو کہا، کسی کو سکڑا کہا، کسی کو فلاں کہا، یہ جو ہم آپس میں استعمال کرتے ہیں یہ آداب کے خلاف ہے، اس کو منع کیا، یہ ایک روحانی مرض ہے۔ اسی طرح فرمایا بدگمانی مت کرو، بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے، اور فرمایا کہ ایک دوسرے کے تجسس ٹوہ میں مت لگو کہ فلاں کیا کر رہا ہے، وہ کس سے بات کر رہا ہے، اس نے اپنی ڈائری میں کیا لکھا ہے، پتہ نہیں اس کے بٹوے میں کیا ہے، یہ اپنے دروز میں کیا رکھ رہا ہے۔ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، اس ٹوہ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں بیچارے سارا دن پریشان، وہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ تجسس ہے اور یہ حرام ہے، منع کیا گیا۔ اور آخر میں فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، اس لیے کہ غیبت کرنا یہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ 9ویں بات جو سورہ حجرات میں ہے، اللہ پاک نے ایک ایسے فعل بد کو، فعل شنیع کو، کہ اگر وہ کسی معاشرے میں وہ کام پیدا ہو جائے، وہ بات پیدا ہو جائے، تو وہ اس معاشرے کی جڑ کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے تفاخر کرنا، ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ کس بنیاد پر؟ نسب، قومیت، قبائل، خاندان، برادری کی بنیاد پر۔ فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ دیکھو یہ جو تم قبیلوں اور خاندانوں میں تقسیم ہو نا، اس کا مقصد سمجھو، اس کا مقصد تعریف نہیں، اس کا مقصد تعارف ہے۔ دیکھیں تعریف اور تعارف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب اس مسجد میں جو نمازی آتے ہیں، عبداللہ نام کے کتنے نمازی ہوں گے؟ اب سمجھ ہی نہیں آتا کہ بھئی کس عبداللہ کی بات ہو رہی ہے، تو کہا جائے کہ بھئی وہ جو فلاں مارکیٹ والے ساتھی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک تعارف ہو گیا۔ یا کہا جائے بھئی وہ جو فلاں زبان والے ہیں یا فلاں قوم والے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ایک آدمی اگر کسی سے کہے کہ جی ہم تو فلاں قوم کے ہیں، اور وہ فلاں اچھا وہ جو فلاں زبان والے، ایک تحقیر ذہن میں آ رہی، حقارت آ رہی۔ تو اگر قوم کو، زبان کو، برادری کو انسان تعریف کا ذریعہ بنا دے اور دوسرے کو حقیر سمجھے، اس کو تفاخر بالانساب کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معزز ہونے کا معیار وہ تقوی ہے۔ بس 10ویں اور آخری بات سورہ قاف میں اللہ پاک نے انسان کو اس کی مسئولیت کا احساس دلایا ہر وقت۔ فرمایا کسی موقع پر یہ مت سمجھو کہ تم اکیلے جا رہے ہو، منہا سائق و شہید، 2 فرشتے ہر وقت تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ایک دائیں بیٹھا ہوا ہے، ایک بائیں بیٹھا ہوا ہے، ایک کے پاس نیکیوں کا رجسٹر، ایک کے پاس گناہوں کا رجسٹر۔ لہٰذا جو کام کرو یہ سوچ سمجھ کے کرنا کہ 2 نمائندے برابر میں بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، نیکی بھی لکھی جا رہی ہے، برائی بھی لکھی جا رہی ہے۔ آخرت میں جب آؤ گے تو یہ دونوں فرشتے ایک ساتھ آئیں گے، دونوں رجسٹر لے کر آئیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔